اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على وآل محمد وعجل فرجهم لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم پروردگار متعال کے شکر گزار ہیں جو زندگی کا یہ عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے۔ پروردگار اس فرش عزا کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو طہارت کا تحفہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس قدر اللہ کی جانب سے ہدایت کے راستے میرے اور آپ کے لیے کھلے ہیں کہ جب کسی نے عزیزوں میرے چوتھے امام، توجہ کیجئے گا عزیزوں، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، شاید سخت ترین زمانہ میرے مولا کی امامت کا زمانہ ہے، اس لیے کہ آپ کی امامت کا آغاز روز عاشورہ سے ہو رہا ہے۔ ایسے میں کسی نے جب اس زمانے میں یہ کہا کہ تعجب ہے اس انسان پر کہ جو نجات پا جائے، اتنی سختی کے دور میں نجات پانے والے پر تعجب ہے، جب میرے مولا کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی تو فرمایا یہ دیکھنے کا صحیح انداز نہیں ہے۔ اللہ کی اس قدر رحمت ہے عزیزوں کہ تعجب نجات پانے والے پر نہیں ہے، تعجب ہلاک ہو جانے والے پر ہے۔ اس قدر اس نے عزیزوں ہر نماز میں میرا اور آپ کا شریک ہونا، نماز جماعت میں آنا عزیزوں، ذکر اہل بیت کو سننا عزیزوں، چھوٹی چھوٹی یہ خوبیاں عزیزوں مجھے اور آپ کو ہلاکت سے نجات دینے کے لیے کافی ہیں۔ رحمت الہی کے یہ وہ دروازے ہیں کہ جو مجھے اور آپ کو حور کی غلامی عطا کرنا چاہتے ہیں عزیزوں، لہٰذا تعجب نجات پانے والے پر نہیں ہے، تعجب ہلاک ہو جانے والے پر ہے۔ اللہ کی اتنی رحمتوں کے بعد مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو ہے وہ بعض صاحبان ایمان اس سلسلے میں بسا اوقات ہم اس طرح سے توجہ نہیں کرتے کہ جب ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کریں تو اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، حتماً ان ہاتھوں کو پھر جو ہے وہ انسان اپنے سر پر اور اپنے چہرے پر پھیرے تاکہ اس
رحمت سے انسان انسانی جسم کا جو مرکزی ترین حصہ ہے اس کو منور کر سکے. کہ بہرحال کل ایک مومن بھائی نے اس جانب اشارہ کیا کہ مولانا یہ عام دعاؤں کے لیے ہے، نماز میں جو ہے وہ یہ ادب جو ہے وہ کیا ہے، فرمایا اس طرح سے نہیں ہے. نماز میں نارملی ہاتھ آپ جو ہے وہ نیچے کر لیں. ہاں نماز کے علاوہ جب کبھی ہاتھ اٹھائیں تو ایسے جو ہے وہ نہ پلٹا دیں، بلکہ اپنے چہرے پر اپنے. میں مسقط میں نے اکثر بہت ساری جگہوں پر ذکر کیا کہ نماز کے بعد میں نے وہاں کے مومنین کو دیکھا، اکثر نماز جماعت میں بہرحال بزرگ افراد ہوتے ہیں، کبھی گھٹنے کا درد کبھی کمر کا درد. نماز کے بعد میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کبھی اپنے گھٹنے پر کبھی اپنے کمر پر جو ہے وہ کیا ہے اپنے ہاتھوں کو پھیر رہے ہیں. بعد میں روایت ملی کہ بہرحال یہ سجدے میں رکھے جانے والے اعضاء اتنے متبرک ہو جاتے ہیں، اتنے متبرک ہو جاتے ہیں کہ پھر انسان اسے انسانی جسم کے جس حصے پر پھیرتا چلا جائے گا پروردگار متعال اسے بھی شفا عطا کرتا چلا جاتا ہے. تو عزیزوں یہ ذکر مجھے بتائیے سید الشہداء کی خاطر اٹھنے والا ہاتھ، ہاں یہ کتنا متبرک ہو چکا ہے کہ اس میں صلاحیت ہے کہ دوسرے کو پاکیزگی دے سکتا ہے. انشاءاللہ کہ خود بھی پاک ہو اور معاشرے کو پاک بنانے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں. محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 سے لے کر 27 تک غزوہ احزاب سے متعلقہ یہ آیات ہیں. پہلی 17 آیات غزوہ احزاب سے متعلقہ ہے، آخری 2 آیات غزوہ بنو قریظہ سے متعلق ہے کہ جو ٹھیک غزوہ احزاب کے فوراً بعد ہے. یعنی حضرت گھر میں واپس آئے، اللہ نے آپ کے وسیع برحق کے ہاتھوں اتنی بڑی فتح سے مسلمانوں کو ہمکنار کیا. جب علی کو بھیج رہے ہیں تو فرمایا برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، سارا کا سارا ایمان ہاں پورے کے پورے شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے. جب علی کی ضربت چلی تو فرمایا لضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ہاں جن و انس کی عبادتیں ایک جانب، روز خندق علی کی ضربت ایک جانب. اس نے کس طرح سے اسلام کو تقویت پہنچائی. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے. محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ابھی پلٹ کر واپس نہیں آئے ہیں، زرہ نہیں اتاری ہے، ہتھیار رکھے نہیں ہے کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور آنے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ ہم نے تو ہتھیار نہیں رکھے ہیں، آپ نے کیوں کر رکھ دیے. کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ بنو قریظہ کے فتنے کو ختم کریں، جس طرح سے بنو قینقاع، جس طرح سے بنو نذیر. میں نے بعد میں بھی دیکھا تھا ایک مومن نذیر پڑھ رہے تھے، میرے خیال ہے نذیر درست ہے. اسی طرح سے بنو قریظہ، یہ 3 یہودی قبائل تھے کہ میں ابھی آپ کی خدمت میں اس بارے میں جو ہے وہ تفصیلات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بہرحال آخری 2 آیتیں آیت نمبر 26 اور 27 کے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پڑھوں گا. اس سے متعلق ہے عزیزو کس طرح سے انبیاء کی ہمراہی میں اللہ والوں نے جب کوشش کی پروردگار متعال انہیں کامیابی دیتا چلا جاتا ہے. لہٰذا اس آیہ کریمہ کو آیت نمبر 21 کو دوبارہ سے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر تم اللہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے لیے ہوئے ہو کہ تم وہاں سے چلے ہو، اگر روز آخرت تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے کہ ہم نے ایک نہ ایک دن واپس پلٹ کر جانا ہے، اور اگر کثرت سے اللہ کا ذکر بجا لاتے ہو تو یاد رکھو اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. اللہ کے رسول کو فالو کرتے چلے جاؤ گے، عالم پاک ہوتا چلا جائے گا، فرزند زہرا کے ظہور کے اسباب کی فراہمی ہوتی چلی جائے گی. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے. محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا کیا تھا مجھے بتائیے اللہ کے رسول نے کہ لوگ اس طرح سے عاشق رسول خدا تھے. آپ کے وضو کا پانی بطور تبرک زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. مجھے بتائیے کیا کیا تھا. آج بسا اوقات ہم حیران ہو جاتے ہیں، اللہ مستکبروں کو تو چھوڑ دیجیے. بسا اوقات انسان کوشش کرتا ہے لیکن معاشرے میں اس طرح سے جو ہے وہ کیا ہے اس کی مقبولیت نہیں ہو پاتی ہے. حضرت نے کیا کیا عزیزو، لوگوں کو پرسنل ٹچ دی ہے، غلاموں کو، وہ جو معاشرے میں جو ہے وہ کیا ہے بالکل جن کی کوئی اہمیت نہیں تھی. بلکہ یہاں سے شروع کروں عزیزو، جو کام حضرت لوگوں کو دیتے تھے اس میں بھی ہمراہی کرتے تھے. آج ہمارے یہاں سیٹھ صاحب کسی کام میں جو ہے وہ کیا ہے اپنے امپلائیز کو کہیں کہ بھائی یہ کام، چلو بھائی سفرہ لگاؤ. مجھے بتائیے سیٹھ صاحب خود اٹھ کے ایک پلیٹ بھی اٹھاتے ہیں میرے بھائی؟ آئیے آج اس فرش ادا سے سیکھیے. ٹھیک ہے وہ امپلائی ہے، تو امپلائر ہے ہاں، لیکن 4 پیسے کی وجہ سے جو ہے وہ کیا تو بڑا نہیں ہو گیا. اللہ کا ایک امتحان تیرے سے ہے کہ اس نے پیسے دے کر تجھے آزمایا ہے، ایک امتحان اس سے ہے کہ اس کو تھوڑے کم پیسے دیے، وگرنہ دونوں امتحان دے رہے ہیں. اگر چاہتا ہے خدا تیرے رزق میں اضافہ کرے، چھوٹا سا کام تو بھی کر. ایک مرتبہ حضرت کسی جگہ سے گزر رہے تھے، فرمایا کہ ممکن ہے کھانے کا وقت ہے، ایک بھیڑ کو ذبح کیا جائے. جی میرے بھائی، بھیڑ کو ذبح کرنے کے لیے ایک شخص آگے بڑھا
کہا آقا، اب تھوڑا سا عربی اگر کوئی جانتا ہوگا وہ دیکھیں اس سے لطف لے پائے گا. کہا آقا علیہ ذبحھا، جانور کو میں ذبح کروں گا. ایک آگے بڑھ کے کہنے لگا علیہ سلخھا، اس کی کھال میں جو ہے وہ اتاروں گا. ایک آگے بڑھ کے کہنے لگا علیہ قطعھا، ٹکڑے ٹکڑے گوشت کے میں کر دوں گا. ایک نے آگے بڑھ کر کہا علیہ طبخھا، میں جو ہے وہ کیا ہے اس گوشت کا اچھا سا سالن پکا دوں گا. بتائیے میں اور آپ، مخصوصاً مولانا حضرات، مخصوصاً ہم آگے بڑھ کے کیا کہیں گے؟ علیہ اکلھا. تو بھائی کھانے والا کام پھر ہم کر دیں گے. بھائی اتنے سارے کام جب تم نے کیے تو کھانے کا کام ہم سے لے لو. نہیں، ایسا نہیں ہے. آگے بڑھ کر انسان کچھ نہ کچھ اپنا حصہ لگائیے. حضرت نے کہا کھانا پکانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت ہے، لکڑیاں میں جمع کروں گا. اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیں کبھی ایسا امپلائی کبھی ایسے امپلائر کے ساتھ بے وفائی کرے گا جو پرسنل ٹچ دے اپنے امپلائی کو؟ کہا میں لکڑیاں جمع کروں گا. کہا آقا لوگ موجود ہیں. فرمایا اللہ ناپسند فرماتا ہے کہ جب کسی جو ہے وہ کیا ہے گروہ کی صورت میں انسان جو ہے وہ کیا ہے کسی کام کو بجا لائے اور انسان یک و تنہا ہو جائے، اس میں جو ہے وہ کیا ہے شیئرنگ نہیں کرے. نہیں عزیزو، پروردگار پسند کرتا ہے. حضرت اپنے اس پاکیزہ کردار کے ساتھ جب اس طرح سے، کل سے آپ دیکھیں تھوڑا سا امپلائی کے ساتھ کام کرتے ہوئے، 4 پلیٹیں آپ اٹھا لیں، دسترخوان جمع کرنے میں آپ قدم اٹھائیں، دیکھیں اس کے دل پر کیا اثر ہوتا ہے کہ یہ میرا امپلائر جو ہے وہ کیا ہے کتنا مہربان ہے. پرسنل ٹچ دیتے تھے. اے میرے چاہنے والے تیری غربت مجھے پریشان کر رہی ہے. اے میرے چاہنے والے تو نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کسی جگہ پر تیرا رشتہ بھجواتا ہوں. بہرحال اس طرح کا پرسنل ٹچ چاہنے والوں کو حضرت کے بہت زیادہ جو ہے وہ نزدیک کر چکا تھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہی سبب ہے فرمایا لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو. خبر ملی کہ کسی شخص کا وقت نزا ہے، حالت احتضار میں ہے. حضرت پہنچے اور پہنچنے کے بعد یہ بھی خبر ملی کہ اس کی زبان رک گئی ہے، بول نہیں پا رہا ہے. پہنچنے کے بعد کہا اے میرے چاہنے والے کہہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. نہیں بول پا رہا ہے. کہا کہہ اشہد ان محمد رسول اللہ. نہیں بول پا رہا ہے. ایک مرتبہ وہ مومنہ جو ساتھ کھڑی تھی کہا تیرا کیا رشتہ ہے اس کے ساتھ؟ کہا میں اس کی ماں ہوں. کہا تو اس سے راضی ہے؟ کہا میں راضی، بولیے میں راضی نہیں ہوں. اللہ کا رسول تلقین پڑھوا رہا ہے. کہا تو راضی ہو جا. کہا آپ کی خوشنودگی کی خاطر راضی ہوں. ماں باپ کا یہ حق ہے. فقط ماں باپ نہیں عزیزوں، ایک ایک انسان کا یہ حق ہے عزیزوں. علی بن یقطین اپنے اس مقام اور مرتبے کے ساتھ کہ میرے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام محمد و آل محمد وعجل فرجہم، فرمایا جاؤ ظالم حکومت میں تم ہمارے لیے کام کرو، مومنین کی دسترسی کرو. تمہارا مولا تمہیں جو ہے وہ کیا ہے ضمانت دیتا ہے، نہ سلاخوں کے پیچھے جاؤ گے، نہ آگ کی سختی کو چکھو گے، نہ فقر تمہارے قریب آئے گا. اتنا عظیم با کردار عزیزو علی بن یقطین ایک مرتبہ امام سے ملنے کے لیے آئے. امام نے دروازے نہیں کھولے. کہا مولا کیا غلطی ہو گئی؟ اے زیارت پر جانے والے، اے سید الشہداء کی مجلس میں شریک ہونے والے، تھوڑا سا اپنا آڈٹ کر کہ کسی کا کوئی حق میرے اور آپ کی گردن پر نہ ہو. لقد کان لکم فی رسول اللہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. جب ایک مرتبہ کسی گلی میں جو ہے وہ کیا ہے امام کو دیکھا، مولا مجھ سے کیا خطا سرزد ہو گئی؟ کہا میرا ایک چاہنے والا تیرے پاس آیا تھا، ابراہیم جمال. ظاہراً ایسا محسوس ہوتا ہے ان کو خبر بھی نہیں ہوئی. ان کے نوکروں چاکروں نے اس کا لباس دیکھ کے اس کو واپس پلٹا دیا. خوب اگر خدا نہ خواستہ میرا پی اے، میرا جو ہے وہ کیا ہے امپلائی کسی کے ساتھ برا رویہ اختیار کرے گا تو کل کو خدا کی بارگاہ میں بولیے مجھے جواب دینا پڑے گا. کہا کہ تیرے پاس تجھ سے ملنے کے لیے آیا، تو نے ملاقات کے لیے وقت نہیں دیا اور تو چاہتا ہے کہ امام تجھے ملاقات کے لیے وقت دے. کہا مولا غلطی ہو گئی. کہا جاؤ حشم چھوڑ دے، رات کے وقت نکل. کہا مولا وہ کوفے میں رہتا ہے. کہا تو توبہ کرنا چاہے ہم تیرے لیے جو ہے وہ کیا ہے راستوں کو سمیٹ دیتے ہیں. رات کے وقت بغیر جاہو حشم کے نوکروں چاکر کے بغیر نکل. تو جو ہے وہ کیا ہے بقی میں ایک اونٹنی کو پائے گا. چند قدم اونٹنی نہیں چلی یہاں تک کہ کوفے میں ابراہیم جمال کا گھر. کون؟ بادشاہ کا وزیر. سارا قصہ سنایا. کہا میں نے آپ کو معاف کر دیا. کہا نہیں ایسے معافی نہیں چاہیے. ایک مرتبہ اپنے آپ کو زمین پر قرار دیا. کہا اپنے پیروں کو میرے رخساروں پر قرار دے تاکہ میرا مولا مجھے معافی کا تحفہ عطا کر دے. اس روایت کو بھی شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں لکھا ہے. انشاءاللہ میں اور آپ سوچیں ہر مجلس میں شریک ہونے کا. بسا اوقات انسان اپنے بوڑھے ماں باپ، بسا اوقات زوجہ، بسا اوقات شوہر، بسا اوقات رشتہ دار، بسا اوقات سگی بہن، سگے بھائی،
سے جو ہے وہ لا تعلق ہے، ناتا توڑے ہوئے ہیں اور مجلس میں شریک ہو رہا ہے. عزیزو چاہتے ہیں اگر مجلس کے طفیل پروردگار متعال کی جانب سے کرم ہو. دیکھیے یہ شیخ عباس قمی نے مفاتی میں زیارت کے آداب میں اس روایت کو ذکر کیا. دیکھیے انسان کے وجود پر کپ کپی لانے کے لیے کافی ہے، انسان کے وجود کو تھر تھرانا چاہیے. عزیزو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام محمد و آل محمد وعجل فرجہم ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تم لوگ کیوں کر ہمیں کم اہمیت جانتے ہو. توجہ چاہتا ہوں، تم لوگ کیوں کر ہمیں کم اہمیت جانتے ہو. ایک خراسانی تھا، اس نے کھڑے ہو کر کہا آقا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آپ کو کم اہمیت جانیں، آپ ہمارے امام ہیں. اب بعض ایسے لوگ کہ جو عمل میں کچھ نہیں ہو اور اظہار بہت زیادہ ہو، ویسے اگر اس طرح سے نہیں کہتا تو امام بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے. جب اس طرح سے کہا امام نے کہا تو خود انہی میں سے ہے کہ جو ہمارے امور کو کم اہمیت جانتا ہے. کہ مولا کہاں غلطی ہو گئی؟ کہ جوفا سے گزر رہا تھا، کسی نے تجھے بلایا کہ بھائی میں تھک گیا ہوں چل چل کے، مجھے اپنی سواری کے جانور پہ تھوڑا سا راستہ بٹھا لے. تو نے توجہ ہی نہیں کی اس کی جانب. اور جو ہمارے کسی چاہنے والے کی طرف توجہ نہ کرے، ایسا ہے کہ اس نے بولیے ہماری جانب توجہ نہیں کی. بہرحال یہاں پر ایک اہم نقطہ جو ہے وہ کیا ہے، غریبوں کے حوالے سے، چونکہ بہرحال ہمارے معاشرے کا یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھ گیا. آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. معمولاً جو صاحبان ثروت ہیں وہ کہتے ہیں مولانا دن میں شاید 4 افراد 6 افراد کوئی میسج کر رہا ہے، کوئی پیغام دے رہا ہے، خوب کیا کریں کہ ہم غریب ہیں ہماری مدد کر دیجئے. بہرحال چونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جس میں مسلسل عزیز و ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ کیا ہے کرپشن کر رہا ہوتا ہے. بعض اساتید کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ مصر چھوٹا یا بڑا ہے، وگرنہ جتنا موقع ملتا ہے ہر انسان کو وہ اتنے موقع میں اور اتنے مصر میں فرعونیت دکھا رہا ہوتا ہے. کوئی گھر میں فرعون ہے، کوئی کاروبار میں فرعون ہے، کوئی محلے کا فرعون ہے، کوئی جو ہے وہ کیا ہے شہر اور ملک کا فرعون ہے. نہ کریں عزیزو انسان میں، اور آپ اس سلسلے میں غور و فکر کریں. انسان واقعاً اگر توجہ کرے عزیزو انسان کی زندگی بدل جائے گی. کیا کریں اس طرح کے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور اتنا کرپشن بڑھ گیا ہے. قم المقدسہ میں عزیزو میں وہاں پر زندگی بسر کرتا ہوں. 4 دن پہلے جو ہے وہ ایک صاحب ملے، کہا میں نے فلاں شہر جانا ہے، میرے پاس جو ہے وہ کرایہ نہیں ہے، آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں. اچھا پیسے بھی بتاتے ایسے ہیں مثال کے طور پر کہ آپ کو یقین آ جائے کہ بالکل یہ صحیح بتا رہا ہے. 368 روپے دے دیں مثلا. 368 روپے کی میرے جو ہے وہ کیا ہے ابھی تو میرا 3000 کی ہوگی، میں اور 3680 روپے کی ٹکٹ ہے. تو انسان کو بھی یقین آ جائے کہ بھائی صحیح کہہ رہے ہیں. مزے کی بات ہے ٹھیک 4 دن کے بعد وہ پھر مجھے مل گیا حرم میں، اور پھر کسی اور شہر کا ذکر کر کے کہنے لگا کہ جو ہے وہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، آپ مجھے کرایہ دے دیں. تو اتنا چونکہ بہرحال مانگنے والوں میں بھی کرپشن بڑھ گیا ہے. اب لوگوں کی 2 کیفیتیں، بعض لوگ بالکل کسی کو جواب نہیں دے رہے ہوتے، توجہ ہی نہیں کر رہے ہوتے. امام فرمایا اس نے تھوڑی دیر کے لیے تجھ سے لفٹ مانگی، آپ یہاں سے نکل رہے ہیں اپنے جو ہے وہ علاقے کی جانب، ایک آدمی کھڑا ہے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ امام بارگاہ سے اور مسجد سے نکلا ہے. انسان اگر اس سے آگے بڑھ کر پوچھ لے بھائی تجھے کہاں جانا ہے، میں فلاں جگہ تک جا رہا ہوں، میں وہاں تک تجھے چھوڑ دیتا ہوں. خوب اگر بڑا دل ہے تو اس کے گھر تک پہنچا کے، وگرنہ حد عقل انسان یہ کہہ سکتا ہے میں فلاں جگہ تک جا رہا ہوں، اگر تمہارا بھی روٹ یہی ہے تو میں تمہیں. خوب بہرحال انسان ایک دوسرے کو احساس کرے، اس کے غم کو اس کے درد کو احساس کرے. اسی سفر میں غریب نے مجھ سے آ کر کہا میں اور آپ تو سکون سے سوتے ہیں، کہا مولانا رات کو میں 3 مرتبہ نہایا ہوں. اب جو آدمی گرمی میں ہے عزیزو، اس وقت اے سی پاکستان کی گرمی میں معمولاً جو ہمارے اکثر علاقے جو ہے وہ کیا ہے گرم ہے عزیزو، اے سی اس وقت نیسیسٹیز میں سے ہے، لیکن کون جو ہے وہ کیا اس کا خرچہ دے سکتا ہے، کون اسے جو ہے وہ چلا سکتا ہے. غریب آدمی چلا نہیں سکتا، چلا لے تو بیچارہ غریب ہو جائے گا میرے بھائی، پر یونٹ جو ہے وہ کیا. لیکن آپ مجھے بتائیے اگر وہ رات میں ایک مومن 3 مرتبہ نہا رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ نہیں گزر پاتی ہے رات عزیزو. انسان دوسرے کے درد کو احساس کرے. لیکن اس معاشرے میں کہ جو اتنا جو ہے وہ کیا ہے کرپٹڈ ہو گیا کہ مانگنے والا بھی جو ہے وہ کیا ہے محسوس ہو رہا ہوتا ہے. بعض دوستوں نے ہمارے کراچی میں کام کیا، مجھے بہت اچھا لگا. میں یہاں پر بھی مسجد کی انتظامیہ سے، امام بارگاہ کی انتظامیہ سے کہوں گا 2 طرفہ لوگوں کو ملانے کے لیے واسطہ بنیے. وہ جو بیچارہ صاحب ثروت دینا چاہتا ہے اس کا پیسہ اچھا استعمال ہو. یہ جو واقعی غریب ہے جو کہ وائٹ کالر بیچارہ اتنا بولتا نہیں ہے عزیزوں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ کیا ہے اس جگہ کا مس یوز کرتے ہیں جس کی بنا پر لوگ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نیکی نہیں کرتے. لہٰذا عاجزانہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی ایسا سسٹم بنا دیا جائے. ہمارے پاکستان میں ان دوستوں نے 2 یا 3 امپلائی رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے پیسہ دی ہے، 2 یا 3 امپلائی رکھے ہیں اسی کام کے لیے. کوئی بھی کیس آتا ہے ان سے کہتے ہیں بھائی اپنا نمبر دے دیجئے، ہم آپ کے پاس آئیں گے،
ادب و احترام کے ساتھ آپ کی شخصیت کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، بغیر حد کے حرمت کیے ہوئے، نہیں کہ بیچارے نے مانگا پورے محلے میں مشہور ہو کے فلاں صاحب جو ہے، نہ نہ نہ، بغیر حد کے حرمت کیے ہوئے ہم جو ہے وہ کیا ہے تھوڑی بہت اس سلسلے میں تحقیق کریں گے اور تمہاری پوری ضرورت تمہیں عطا کر دی جائے گی۔ اور کیا ہی اچھا ہو عزیزو کہ صدقے سے میں اور آپ آگے بڑھیں۔ فرمایا صدقہ 10 برابر ہے، قرضہ 18 برابر ہے۔ عزیزو اللہ کی بارگاہ میں قرضے کا اجر زیادہ ہے۔ اور جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو قرضہ دیتا ہے، آپ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیے، پروردگار متعال فرماتا ہے کون ہے کہ جو مجھے قرضہ دے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیا ہوا پیسہ اسی کا ہے۔ انشاءاللہ کہ ہم اس سلسلے میں کوشش کریں عزیزو، تھوڑی سی محنت ہوگی، آپ کے 2-3 امپلائیز قائم کریں گے، ان کو تھوڑا سا آپ کو کام سکھانا پڑے گا، لیکن آہستہ آہستہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کیا ہے غربت سے باہر آ جائے گا۔ قرضہ دیں، ہر روز اسے مچھلی نہ دیں۔ کراچی میں دیکھتا ہوں صورتحال بہت ابتر ہے۔ فرمایا کراچی غریبوں کی ماں ہے، کوئی آدمی ادھر بھوکا نہیں سوتا ہے۔ خوب آپ دیکھیے عجیب و غریب ہے، ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو کام نہیں کرتی ہے عزیزوں، کبھی یہاں کھا رہی ہے کبھی وہاں کھا رہی ہے، فقط مانگ رہی ہے۔ اچھی بات نہیں، اللہ پسند نہیں کرتا ہے کہ میری ذات، اور خدا کام کو پسند کرتا ہے کہ انسان دوڑے، کوشش کرے۔ لہٰذا جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ غربت جس طرح سے معاشرے میں پھیل گئی ہے، اللہ نے جو زیادہ پیسہ دیا ہے اسی خاطر دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول اس طرح سے غریبوں کی دسترسی فرماتے تھے۔ انشاءاللہ کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے معاشرے کو اس حوالے سے بہتر بنا سکیں۔ مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیں آئیے عزیزوں، میں قبیلے بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے، اس تک آپ تک کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور اپنے مصائب سے پہلے جی میرے ساتھ ہیں میرے بھائی، ہاں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو کل بھی کیا آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے سکھایا کھانے کو کیسے عبادت بنایا جائے، ہنسنے کو کیسے عبادت بنایا جائے، گھومنے کو کیسے عبادت بنایا جائے، حتیٰ کھیلنے کو کیسے عبادت بنایا جائے۔ کل رات کتنوں نے جو ہے وہ ورلڈ کپ کا فائنل دیکھا؟ میرے بھائی ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ خدا کا شکر ہے، ہاں بعض لوگ ایسے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، ہاں کوئی بات نہیں، مسئلہ نہیں میرے بھائی، ہاں لیکن اگر نہیں دیکھا ایک بڑی تعداد نے، خدا کا شکر بجا لے۔ یہ ظالموں کی سازشوں میں سے ایک سازش ہے، خدا را دیکھنا چھوڑ دے، سپورٹس کھیلنا شروع کر۔ اس طرح سے بعض لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ کیا کرکٹ رچ گیا ہے، بس گیا ہے کہ ٹی 20 کہتے ہیں نا آپ لوگ، ہاں کون چھوڑتا ہے عزیزو؟ کیا ہو گیا عزیزو؟ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ کھیلیے۔ کرکٹ سے بہتر گیم فٹ بال ہے، بہرحال اس میں سارے حرکت کرتے ہیں، لیکن آپ بتائیے کہ دنیا کا ظالم و فاسق و فاجر عزیزوں، اس شہر کا نام آپ نے کم سنا ہوگا، میناب کا نام سنا ہے کہ جہاں پر 168 بچوں کو جو ہے وہ کیا ہے ان فاسقوں نے جب تیسری مرتبہ حملہ کیا ہے، جس دن رہبر کی شہادت رونما ہوئی ہے، اسی دن ان پس فطرت یہودیوں نے عزیزوں ایک اسکول پر، ایک پرائمری اسکول پر حملہ کیا کہ اکثر لوگ اس سے بارے میں جو ہے وہ مطلع ہیں کہ جس میں 168 چھوٹے بچے اور چھوٹی بچیاں جو ہے وہ کیا ہے ہاں ان کی شہادت رونما ہوئی۔ حتیٰ ایک بچہ ایسا ہے کہ ابھی تک جس کی لاش کا ایک ذرہ بھی نہیں ملا ہے، ذرہ بھی نہیں ملا عزیزو۔ انہی جو ہے وہ دشمنوں کے حملوں میں سے ایک حملہ لامرد نامی علاقے میں ہوا، یہ شیراز کا ایک شہر ہے عزیزو۔ 4 انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ میزائل پھینکے، اور ایسے میزائل کہ جن کا استعمال ممنوع ہے انٹرنیشنل قوانین کی روشنی میں۔ ہر میزائل سے 180,000 جو ہے وہ اس کے ٹکڑے ہوئے، اور لوگوں کے گھروں کی جو ہے وہ بعد میں جو ڈاکیومنٹری آئی آپ اس کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ وہاں پر عزیزو چند بچے والی بال کھیل رہے تھے، فٹ بال کھیل رہے تھے، وہ بچے بھی جو ہے وہ مارے گئے۔ وہ جو فٹ بال کھیلنے والے بچوں کا قاتل ہے، ہائے رے زمانے کی ستم ظریفی کہ اسے ورلڈ کپ کے فٹ بال کا جو ہے وہ کیا ہے میزبان قرار دے دیا گیا۔ اور ہم سمجھ نہیں پاتے عزیزو، ہمارا وقت اس سلسلے میں ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ آئیے دیکھیے گیم کو، کھیلنے کو حضرت ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد و آل محمد وعجل فرجہم ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا چند جوان مل کر ایک بڑا سا جو ہے وہ کیا ہے پتھر اٹھا رہے۔ خدا را گیم کھیلیے، ہاں اور جتنے فزیکل گیمز کھیلیں گے اتنی اچھی بات ہے۔ واکنگ کیجیے عزیز، اور شوگر ہونے کے بعد تو واکنگ واجب ہو جاتی ہے میرے بھائی، واکنگ کیجیے، اللہ پسند فرماتا ہے۔ 2 دوست مل کر نکلیں۔ کتنے ہیں آپ میں سے جو اسپورٹس کھیلتے ہیں؟ جی میرے بھائی ہاتھ کھڑا کیجیے۔ وہ پیچھے سے جوان کچھ نہ کچھ چھوٹے بچے جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کرنا، جو تھوڑا سا 30-35 سال کا ہو جاتا ہے وہ اسپورٹس اس کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں، کھیلیے میرے بھائی، گھر میں سب سے اچھا کام یہ ہے بچوں کے ساتھ اسپورٹس کھیلیے۔ آپ بچے کے ہاتھ میں بیٹ دیں، دیکھو ہمارے یہاں کرکٹ کو پسند کیا جاتا ہے، آپ بال اس کے دیکھیں بچہ کتنا خوش ہوگا۔
ماں باپ اسے کہتے ہیں نماز پڑھ لے، موبائل پہ نہیں بیٹھ. میرے بھائی ان باتوں سے جو ہے وہ اس کی تربیت نہیں ہو سکے گی. تربیت کیسے ہوگی؟ آپ اس کے ساتھ فزیکل گیم کھیلے میرے بھائی، فزیکل گیم کھیلے. حضرت نے دیکھا چند جوان مل کر جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ پتھر اٹھا رہے ہیں. اب دیکھیے اس دنیا کو، اس گیم کو حضرت نے کیسے آخرت کا رخ دیا. کہا کیوں پتھر اٹھا رہے ہو؟ کہا یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے. فرمایا خدا کی نظر میں سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے کہ جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر کنٹرول کر سکے. ساتھ دیجیے گا عزیزو. ہاں وہی گیم ہے. کیسے آپ گیم کھیلتے ہیں، ہار گئے، پشیمانی ہوتی ہے نا، یار ہم لوگ ہار گئے، وہ لوگ جیت گئے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں یہ ہار تو واقعی نہیں ہے. آخرت کی ہار کس قدر خطرناک ہے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ. بس عزیزو میں اپنے موضوع سے متصل ہوا. اللہ میرے اور آپ کی دنیا کو عبادت میں تقسیم بدلنا چاہتا ہے. ان پس فطرت یہودیوں کی ایک تعداد یہودیوں کی مناسب تھی عزیزو. ہر زمانے میں ہی پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں عزیزو، لیکن میجورٹی آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان پس فطرت یہودیوں کی کیفیت یہ تھی کہ یہ مدینہ میں آ کر جو ہے وہ کیا ہے، ہاں قیام کر رہے ہیں. بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، خیبر کے یہودی، اور ہر ایک قبیلے نے اپنے لیے قلعے بنائے ہیں. اور کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی اپنی جگہ چھوڑ کر تم یہاں کیوں آ رہے ہو، تو یہ جواب میں کہہ رہے ہیں کہ ہم خبردار ہو چکے ہیں کہ ایک رسول آنے والا ہے جو آخری رسول ہوگا، جس کے ہاتھوں پر جو ہے وہ کیا ہے، اس کائنات نے فتح ہونا ہے. ہم اس کی خدمت کے لیے، ہم اس کی پیروی کے لیے یہاں پر آئے ہوئے. لیکن حالت کیا ہے عزیزوں کہ اس نبی سے بھی اپنی دنیا بنانا چاہتے تھے. اللہ اکبر. وہ نبی جو آیا ہے میرے اور آپ کی دنیا کو آخرت سے میں بدلنے کے لیے، یہ اس نبی کی جو ہے وہ کیا ہے، اطاعت بھی واقعاً خدا کی خاطر نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ کیوں آ رہے تھے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے دنیاوی مقام اور مرتبے کو جو ہے وہ کیا ہے، بڑھا سکیں. یہی وجہ ہے قرآن کریم کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ اس طرح سے اللہ کے رسول سے واقف تھے جیسے اپنی اولاد کو جانتے تھے. لیکن یہاں اللہ کے رسول آئے، یہ تو سوچ کر بیٹھے تھے کہ اس نبی کو بنی اسرائیل سے آنا چاہیے، اور یہ آ گیا بنی اسماعیل سے. یہ سوچ کر بیٹھے تھے کہ یہ نبی تو جو ہے وہ کیا ہے، ہمارے فضائل پڑھے گا، اس لیے کہ ساری قومیں پست ہیں، ہم سب سے زیادہ بلند ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے وی آئی پی ہیں جو اس دنیا میں ہیں، ہم اللہ کے خاص الخاص ہیں. جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر جائیں گے بھی تو چند دنوں کے لیے، اس سے زیادہ اللہ ہمیں نہیں رکھنے والا. یہ نبی سے چاہتے تھے کہ تو ہمارے فضائل پڑھ. نبی نے کہا خدا کی بارگاہ میں یہودی اور عیسائی اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو جس مذہب کا بھی تھا، آج مذہب حقہ کے سامنے جھک جا تو خدا کی بارگاہ میں بلند ہو جائے گا. اور اتنے نجات پرست عزیزوں، قرآن کریم کہتا ہے زندگی کے بے حد حریص، چاہتے ہیں 1000 سالہ زندگی مل جائے، اور اس خاطر ہر ایک کا قتل، سودی کاروبار کا رواج. آپ دیکھیے پورا معاشرہ اس وقت اٹھا کے دیکھ لیجیے، ہر زمانے کے یہ جلاد ایسے ہی تھے، آج بھی اسی طرح سے کر رہے ہیں. اور جب دیکھا کہ دین ان کے راستوں میں رکاوٹ بن رہا ہے، اسی دین کی تکذیب کرنا، انبیاء کا قتل کرنا. سید الشہداء راہ کربلا میں فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک 70 انبیاء کو مارتے تھے، اور پھر ایسے کاروبار کرتے تھے جیسے کہ کوئی گناہ کیا ہی نہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں کس طرح سے یہ لوگ دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں، کس طرح سے مظلوم انسانوں کا قتل کر رہے ہیں، اور پھر اس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. انبیاء کی تکذیب کرنا، انبیاء کو قتل کرنا بے دردی کے ساتھ، اور دین میں جو ہے وہ کیا ہے، بگاڑ لانا، آیتوں کی تحریف، دین کے جملات کو جو ہے وہ کیا ہے، آگے پیچھے کرنا. یہ نارمل ہے تاکہ دین کے ذریعے سے اپنی دنیا کو بنا سکیں. اسی سبب سے یہ 3 قبیلے آ کر جو ہے وہ مدینہ میں ٹھہرے تھے. پہلے قبیلے کا نام بنو قینقاع، دوسرے قبیلے کا نام بنو نذیر، تیسرے قبیلے کا نام بنو قریظہ. مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بولیے. اللہ کے رسول کے ہاتھوں فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. دیکھا ان سے تو ہماری دنیا نہیں بن سکتی، لہذا انکار کر دیا. خوب بہرحال رہنا تو ہے، لہذا دیکھا بہتر یہ ہے کہ ایک معاہدہ کر لیں. ایک ان کی بدترین صفت یہ ہے جو منافق کی اعلیٰ ترین صفت ہے، جو جھوٹے، خیانت کار، وعدے کی مخالفت کرنا. لہٰذا پہلے مرحلے میں سب نے حضرت کے ساتھ معاہدہ کیا. 2 ہجری میں، پہلی تقریر میں جو احباب تھے میں نے عرض کیا تھا، 2 ہجری میں بنو قینقاع، ایک مسلمان عورت
وہاں پر جو ہے وہ بازار میں ظاہراً جیولری یا کسی چیز کو جو ہے وہ خریدنے کے لیے جاتی ہے، اس کی حد کے حرمت کی جاتی ہے ان کے بازار میں. ایک مسلمان نے دیکھ کر اس یہودی کو قتل کر دیا، جس کے نتیجے میں بنو قینقاع والے آگے بڑھے اور اس مسلمان کو قتل کر دیا. حضرت نے محاصرہ کیا، سب کے سب کو جو ہے وہ کیا ہے جلا وطنی پر جو ہے وہ مجبور کیا گیا. 4 ہجری میں بنی نذیر حضرت کسی معاملے میں ان سے ملنے کے لیے گئے، شیطانی وسوسے کا شکار ہوئے کہ ہم ان پر جو ہے وہ کیا ہے پتھر گرا دیتے ہیں تاکہ ان کی شہادت رونما ہو جائے. پروردگار متعال کی جانب سے خبر، ان کا حصار باندھا گیا، محاصرے میں قرار دیا گیا، آخر میں یہ بھی جو ہے وہ جلا وطن ہو گئے. یہ 2 گروہ ایسے تھے کہ جو 4 ہجری تک جلا وطن ہو گئے. 5 ہجری پہلی تقریر کو مد نظر رکھیے گا کہ بنو نذیر کا جو ہیڈ تھا، میں نے پروناؤنس کیا تھا اسے حی بن اخطب کے نام سے، بعض جگہوں پر ملتا ہے ہویئی بن اخطب. ہویئی بن اخطب کیا کیا تھا اس نے؟ مشرکوں کے پاس گیا، چلو مل کر ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ کیا ہے صف ہستی سے مٹا دیتے ہیں. ہم بھی بنی نذیر کے لوگ جو ہے وہ کیا ہے جو خیبر آ چکے ہیں، ہم بھی مدد کریں گے، اور وہ جو بنو قریظہ ہے نا، ہم اس کو بھی جو ہے وہ کیا ہے اس بات پہ مجبور کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دے. لہٰذا ان کو وسوسہ کیا یہاں تک کہ وہ بھی راضی ہو گئے کہ ہم معاہدہ توڑتے ہیں. عملاً کچھ نہیں کر سکے، لیکن بہرحال مسلمانوں کی سچویشن، جیسے کہ میں نے قرآن کی آیات بھی آپ کی خدمت میں پیش کی، بہت سخت ہو گئی تھی. ایک جانب سے جو ہے وہ مشرکین کا حملہ اور دوسری جانب سے یہودیوں کا حملہ اور بنو قریظہ کی جانب سے حملے کا امکان، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہاں پروردگار متعال نے فتح عطا کی. روز خندق حکم پروردگار آیا، جاؤ جا کر جو ہے وہ بنو قریظہ کا قصہ تمام کیا جائے. آیت نمبر 26 اور 27 وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ آپ میں سے جو احباب اگر دیکھنا چاہیں موبائل پر تو دیکھ لیں. سورہ مبارک احزاب کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بہرحال مولا سے فرمایا حضرت نے جاؤ علم اٹھا کے، علمدار ہے عزیزو، ہر غزوے میں اللہ کے رسول کا علمدار ہے علی ابن ابی طالب. 25 دن تک حصار کیا، یہاں تک کہ جب 21واں دن آیا، ویسے انہوں نے اپنے لیے آذوقہ جمع کیا ہوا تھا، جب 21واں دن آیا کہا جس طرح سے پہلے والے قبائل کو آپ نے جانے دیا تھا، جلا وطن کر دیا تھا، ہمیں بھی جانے دیا جائے نا. ان کا گناہ عظیم ہے، ان کا گناہ عظیم ہے. فرمایا ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. لہٰذا کہا کہ اچھا پھر ایسا کریں کہ آپ میں سے آپ فیصلہ نہ کریں، کسی اپنے صحابی کو حکم بنا دیں. اور پھر چونکہ قبیلہ اوس کے سردار جناب سعد ابن معاذ کے ساتھ ان کے پہلے سے جو ہے وہ کیا ہے بہرحال حلیف تھے، اور یہ مل کر جو ہے وہ کیا ہے بہت سارے امور میں ان کے اپنے آپس میں ایگریمنٹ تھے. یہ سوچتے ہوئے کہ سعد ابن معاذ ہمارے بھلے میں فیصلہ کرے گا، کہا سعد ابن معاذ کو جو ہے وہ کیا ہے فیصلہ کرنے کی اجازت دے، وہ جو فیصلہ کرے گا ہمارے بارے میں ہم اسے قبول کرتے ہیں. بہرحال حضرت نے کہا کہ میں جو ہے وہ کیا ہے اس سلسلے میں راضی ہوں. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، ضمناً ابو لبابہ حج بیت اللہ پر جانے والے، عمرے کی سعادت حاصل کرنے والے کتنے افراد ہیں میرے بھائی؟ ہاتھ کھڑا کریں. انشاءاللہ کہ پروردگار متعال ہمارے معاشرے میں عزیزوں ایسا نہیں ہے. ماہ مبارک رمضان میں ہم کتنی دعا طلب کرتے ہیں، اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام. اگر حج بیت اللہ کی سعادت آپ کے لیے مشکل ہے، عمرے سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں عزیزو، عمرے سے محروم نہ کریں، ضرور ضرور جائیں، با معرفت طریقے سے جائیں اور خداوند متعال سے مانگیے کہ یہ جو قید میں آ چکے ہیں، طوق و سلاسل جو ہے وہ کیا ان پاک و پاکیزہ مقامات پر آ گئے. پروردگار جلد سے جلد مکہ و مدینہ کے پاکیزہ مقامات کو آزادی عطا فرمائے تاکہ چاہنے والا سکون و اطمینان سے حضرت کی زیارت کر سکے، اہل بیت کے مزار آمادہ ہو سکے اور پروردگار متعال کی اس طرح سے عبادت کر سکے جس طرح سے عبادت کرنے کا حق ہے. پورا آپ عالم اسلام کو اٹھا کر دیکھ لیجئے عزیزوں، طواف کر رہا ہے، وہ عجیب بات نہیں ہے، حج پر جاتا ہے، پتھر مارنے کو تیار ہے، بے جان شیطان کو مارنے کے لیے ہر ایک تیار ہے. جاندار شیطان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمادگی قرار دی ہے، اس کی زبان پر مرد آباد امریکہ اور مرد آباد اسرائیل نہیں آتا ہے میرے بھائی، زبانن بھی نہیں کہتا ہے. مل کر میرے بھائی، مرد آباد امریکہ، مرد آباد اسرائیل. اگر آج کے اس دور میں بھی کسی کے لیے یہ امر بھی مشکوک ہے تو پھر تو میرے بھائی کون سی حقیقت میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ آشکار ہوگی، اور کب آشکار ہوگی؟ کس طرح سے یہ انسانیت کے قاتل ہیں. مسلمان شیعہ ہے، دیکھ لیں کس طرح سے جو ہے وہ کیا ہے
انقلاب اسلامی کے پیچھے پڑے. مسلمان سنی ہے, دیکھ لے کس طرح سے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا ہے, پھر بھی تجھے شک اور شبہ ہے. ہائے رے افسوس عزیزوں, ہائے رے افسوس واقعا ان مسلمان حکمرانوں پر کہ جو ہے وہ کیا ہے نوبل پرائز کے لیے, صلح کے نوبل پرائز کے لیے جو ہے وہ آپ ایسے قاتل اور جو ہے وہ کیا ہے بدترین انسان کا, انسان نما جانور کا انتخاب کرے. اس سے بڑھ کر انسان کی پستی کیا ہوگی میرے بھائی. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بس میں نے ختم کیا. ابو لبابہ کے گھر, ابو لبابہ کے باغات, ابو لبابہ کی چیزیں جو ہے وہ بنو قریظہ کے اطراف میں تھی. تو بہرحال انہوں نے قبل اس کے کہ سعد ابن معاذ فیصلہ کرنے کے لیے آئے, کہا ہم ابو لبابہ سے بھی مشورہ کرنا چاہتے ہیں. عرض کر رہا ہوں, اگر آپ میں سے جو بھی عمرے پر گیا ہے تو اللہ کے رسول کی مسجد میں ایک ستون ہے, اس ستون کا نام ہے ستون ابو لبابہ. ستون ابو لبابہ. قصہ کیا ہے میرے بھائی, انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے بات چیت میں پوچھا کہ اے ابو لبابہ کیا ہے سلسلہ, اللہ کے رسول کی بات مان لیں. انہوں نے کہا بات مان لو, اور اشارہ کیا گردن کی جانب. یعنی کیا مطلب ہے, مار دیے جاؤ گے. ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, اور کوئی آپشن نہیں تھا. لڑ کے تھک چکے تھے, یا ایسے ہی سرنڈر ہو جاتے, یا ایک ڈاؤٹ کی طرف چلے جاتے کہ شاید سعد ابن معاذ ہمارے حق میں فیصلہ دے دے. لیکن ابو لبابہ نے راز فاش کیا ہے عزیزوں, اور وہ بھی جنگی راز. لہٰذا اتنا بڑا گناہ, خود ہی احساس کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. ستون سے جا کر اپنے آپ کو باندھ دیا, اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے گئے. 7 یا 8 دن بیٹی فقط ضرورت کے لیے جو ہے وہ کیا ہے انہیں جو ہے وہ اس ستون سے جو ہے وہ کیا ہے جدا کرتی تھی. اس کے علاوہ حتیٰ کھانا پینا صبح کے وقت روزے کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں طلب کر رہے ہیں کہ مجھے معافی چاہیے. یہاں تک کہ خدا کی بارگاہ سے معافی کا تحفہ آیا. جناب ام سلمہ نے پیغام دیا, اے ابو لبابہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا, اللہ کے رسول کو وحی نازل ہوئی ہے. اس موقع پر کہا ایسے میں اس ستون سے جدا نہیں ہوں گا جب تک کہ آن حضرت خود آ کر میری رسیاں نہ کھول دے. کہ بنفس و نفیس آن حضرت آگے بڑھے اور رسیاں کھولی. ساتھ میں یہ پیغام بھی دیا کہ اس نے اپنے آپ کو باندھ دیا اور اللہ سے مانگا. بہرحال 7 یا 8 دن لگے. اگر یہ آ جاتا نبی کی بارگاہ میں اور نبی کے وسیلے سے مانگتا تو پروردگار اسے اس سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے توبہ کا تحفہ عطا فرما دیتا. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بہرحال سعد ابن معاذ نے کیا فیصلہ کیا, جا کر دیکھیے عزیزو تاریخ. کہا جنگجو مردوں کو جو لڑ رہے تھے اسلام کے خلاف تہہ تیگ کر دیا جائے گا, ان کی خواتین کو اسیر بنا دیا جائے گا, ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا جائے گا. اور حتیٰ وہ جو بنی نذیر کا جو سردار تھا نا وہ بھی واپس پلٹ کر یہیں آ گیا تھا, ہویئی بن اخطب. اور اسی طرح سے بنو قریظہ کا جو سردار ہے کعب ابن اسد, ان سب کو جو ہے وہ کیا ہے تہہ تیگ کیا گیا. دیکھیے ربط مصائب سے پہلے قرآن کریم کی ان 2 آیتوں کو, آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور اللہ نے نازل کیا, اتارا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ان مشرکین کی مدد کی تھی. من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے, یعنی یہی بنو قریظہ. کہاں سے ان کو اتارا؟ من صیاصیہم, ان کے قلعوں سے. اتنا جو ہے وہ کیا ہے حصار بڑھ گیا کہ اب ان کے پاس کوئی سلسلہ نہیں تھا. لہٰذا جو ہے وہ یہ سرنڈر ہوئے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, اور اللہ نے ان کے دلوں میں جو ہے وہ کیا ہے مسلمانوں کی ہیبت اور مسلمانوں کا رعب ڈال دیا. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ, کہ مسلمانوں تم ان میں سے ایک فریق کو مار رہے تھے. وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا, اور ایک فریق کو اسیر بنایا جا رہا تھا. وَأَوْرَثُوكُمْ وَأَوْرَثَكُمْ, اور اللہ نے تمہیں وارث بنایا. کس چیز کا؟ أَرْضَهُمْ, ان کی زمینوں کا. وَدِيَارَهُمْ, ان کے گھروں کا اور ان کے قلعوں کا. وَأَمْوَالَهُمْ, ان کے منقول مال کا, پیسے جواہرات کا. وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے تمہیں وارث قرار دیا. یعنی یہاں سے دیکھا جا رہا ہے کہ خیبر یعنی وہ, اور اسی طرح سے زمین کے وہ ٹکڑے کہ جس پر مسلمانوں کو گھوڑے نہیں دوڑانے پڑے, فرمایا ان زمینوں کا بھی تمہیں اللہ نے وارث قرار دیا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا, اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. ہر زمانے میں اللہ کی نصرت کا یہی طریقہ کار ہے. قومیں جب مل کر کوشش کریں گی پروردگار متعال عطا کرے گا. علی کا بیٹا پردہ غیب میں مجھے اور آپ کو بلا رہا ہے. علی کے چاہنے والوں, اس علی کے نام پر آواز لبیک کہو. خداوند متعال آج بھی مملکت خدا داد پاکستان کو اپنی نصرت سے اور اپنی جو ہے لبیک یا مہدی
لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی. اپنے زمانے کے امام سے عزیزوں اپنے رابطے کو مستحکم کیجئے, مولا سے اچھے طریقے سے مانگیے. عزیزوں یہ جو افتراق ہمارے معاشرے میں ہو گیا, امیر امیر سے امیر تر, غریب غریب سے, چونکہ غریب کے ساتھ ہو یہ گیا ہے عزیزوں, اس کو بہرحال اتنی فیسلٹیز کم ہے کہ سوچنے سمجھنے کی قدرت ختم ہو گئی. اور امیر کے ساتھ پرابلم یہ ہو گیا, اتنا اپنے آپ کو کاروبار میں انوالو کر دیا عزیزوں کہ اس کے پاس بھی اس طرح سے سوچنے سمجھنے کی طاقت نہیں ہے. آئیے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کمانا اور خرچ کرنا شروع کیجئے. دیکھیے جب انسان صدق کے دل سے ان کی راہ میں قدم آگے بڑھاتا ہے وہ کس طرح سے مدد فرماتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. اے صاحب ثروت, ایک نیت کر بیٹھے بیٹھے, اگر اس سال 40 پر نہیں جا رہا ہے تو آئندہ سال مانگ کہ پروردگار مجھے مولا و آقا کی 40 کی زیارت سے محروم نہیں کرنا. اور ایک کام کر, کسی ایک غریب کو بھی اپنے ساتھ لے جا, بغیر نام و نمود کہ خاموشی سے اس غریب کو بھی خبر نہ ہو عزیزوں, اسے بھی لے جا. اس کی دعائیں تیری زندگی کی کایا پلٹ دے گی. خدا تجھے بہت عطا کرے گا عزیزوں. اللہ تو دینا چاہتا ہے عزیزوں. سید الشہداء کا فرمان میں نے کل آپ کی خدمت میں پڑھا کہ جب اللہ دے رہا ہے تو کیوں اللہ کی بارگاہ میں لٹانے سے بخل کرتا ہے. اللہ جب دے رہا ہے تو بھی دیتا چلا جاتا کہ اللہ کے رزق سے محروم نہ ہو. مانگیے عزیزوں, جائیے دیکھیے کربلا میں. ابھی ہم مجلس سے پہلے آپس میں بیٹھ کر بات کر رہے تھے, جو بھی گیا ہے عزیزوں انسان حیران ہو جاتا ہے, یہ کیسے حسین کے چاہنے والے ہیں. بچی کے جہیز کے لیے جو کچھ آمادہ کیا ہے ماں اور باپ نے, تڑپتے ہیں کہ دلہن اور دولہا بعد میں استعمال کرے یا اشیاء پہلے ظاہر حسین استعمال کر لے. عزیزو جب کھانا کھلاتے ہیں عزیزو دیکھیے کتنے احترام کے ساتھ اپنے سر پر اس گرمی میں آ کر لوگوں کے درمیان اپنے گھروں پر لے جانا چاہتے ہیں, کیسے تڑپ کے کہتے ہیں میرے بھائی مجھ پر مہربانی کر, میرے گھر پہ آ جا, تو آ جائے گا حسین کا مہمان میرے پاس آئے گا, میری کایا پلٹ جائے گی. عزیزو ان 3 دنوں میں 4 دنوں میں 5 دنوں میں انسان کیا منظر دیکھتا ہے, قدم بقدم حسین حسین حسین. عزیزو یہ وہ آمادگی ہے کہ جب انسان پلٹ کر واپس اپنے ملک میں آئے تو کماتے ہوئے, خرچ کرتے ہوئے, لوگوں سے ملتے ہوئے اپنے مولا کو فراموش نہ کرے, اس وارث حسین کو فراموش نہ کرے جو کربلا کے لیے آنسو نہیں خون روتا ہے, صبح و شام کربلا والوں پر روتا ہے, جس دین کی عظمت کے لیے میرے مولا نے اپنی سکینہ جیسی بیٹی کے غموں کو اٹھایا. مسلسل میں نے آپ کی خدمت میں سید الشہداء کی بیٹیوں کا ذکر کیا. آج شہزادی سکینہ کے شام کی ایک مصیبت کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. باب الحوائج بچی ہے عزیزو, جہاں ہم دنیا مانگتے ہیں آج خصوصیت سے آخرت مانگی ہے. بی بی اپنے بابا کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے, پروردگار میری جان کو, میرے مال کو, میری اولاد کو وارث حسین کے لیے کارآمد بنا دے. اتنا آسانی سے یہ چیزیں کارآمد نہیں ہوتی جب تک کہ ان میں طہارت نہ پائی جائے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. ایک رات روتے روتے شہزادی سکینہ نے گریا کرتے کرتے آنکھ لگ گئی. اٹھ کر پھر اپنے چاہنے والوں کو اور اعزاء و اقارب کو آپ نے اپنا یہ خواب سنایا. عزیزو معتبر مقاتل میں یہ خواب لکھا ہے, بہت قدیمی مقاتل میں, مسیر الاحزان سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا کہ بی بی یہ کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے کچھ سواریاں ہیں جو زمین پر آ رہی ہیں اور ان کے ساتھ نوکر و چاکر ہیں. ایسے میں کوئی ایک خادم آگے بڑھا, اے بی بی اللہ کے رسول تمہیں سلام دے رہے ہیں. کہا میرا بھی سلام ہو. یہ کون ہستیاں ہیں اور میرا دادا اور میرا نانا ان میں سے کون ہے؟ ایک مرتبہ جواب میں بیان کیا گیا یہ آدم ابو البشر ہیں, یہ ابراہیم ہے, یہ موسیٰ ہے, یہ عیسیٰ ہے. انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا. بی بی کہتی ہے میری نگاہ ایک شخصیت پر پڑی. ان کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے محاسن اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھے.
چند قدم چلتے نہیں تھے کہ زمین پر بیٹھ جاتے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ تیرے نانا رسول اللہ ہے۔ میں نے تڑپ کے پوچھا یہ کیوں کر آئے ہیں؟ جواب ملا یہ سب کے سب اپنے حسین کی زیارت کو آئے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ رونے والے رونے میں بخل سے کام نہ لے، بلند آواز سے گریا کر۔ جب تو بلند آواز سے گریا کرتا ہے صادق آل محمد کی دعائیں شامل حال ہوتی ہے۔ اے پروردگار میرے جد کی خاطر بہنے والے ان آنسوؤں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ بی بی کہتی ہے میں نے چاہا کہ تڑپ کر نانا کی خدمت میں جاؤں اور گریا کروں، ایسے میں نے دیکھا آسمان سے کچھ ہودجے، کچھ سواریاں اور آ رہی ہیں کہ جن میں پاک دامن بیبیاں موجود ہیں۔ میں نے تڑپ کے پوچھا یہ بیبیاں کون ہیں؟ جواب ملا یہ جناب حوا ہے، یہ جناب آسیہ ہے، یہ جناب مریم ہے، یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اے رونے والے بلند آواز سے گریا کرنا۔ بی بی کہتی ہے میری نگاہ ایک معظمہ پر پڑی جن کا عالم یہ تھا انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے سر پر رکھے ہوئے تھے، چند قدم نہیں چلتی تھی زمین پر بیٹھ جاتی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیری دادی زہرا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب سکینہ آگے بڑھی، عزیزو 4 فقرے کہے عزیزو۔ شہزادی فاطمہ زہرا اس سے زیادہ سن نہ پائی اپنی پوتی کے بہن کو، آگے بڑھ کر کہا دادی ہمارے حق کا انکار کیا گیا، دادی ہماری جمعیت کو پراکندہ کر دیا گیا، دادی ہماری حد کے حرمت کی گئی۔ عزیزو توجہ کے ساتھ سنیے گا، بلند آواز سے گریہ کیجئے گا۔ جن رسول زادیوں اور علی زادیوں کو چاہنے والوں نے کبھی رات کی تاریکی میں پردے کے عالم میں نہ دیکھا ہو، دن کی روشنی تھی، بے چادر رسول زادیہ اور علی زادیہ تھی، دادی ہماری حد کے حرمت کی گئی۔ آخری جملہ آگے بڑھ کر شہزادی سکینہ کہتی ہے دادی قتلوا واللہ الحسین ابانا، دادی میرا بابا حسین مار ڈالا۔ اجرکم علی اللہ۔ شہزادی نے کہا اے میری سکینہ رک جا، اس سے زیادہ مصیبت بیان نہ کر، تو نے میرے دل کی رگوں کو کاٹ ڈالا ہے۔ دیکھ یہ میرے بیٹے حسین کا خون بھرا کرتا، یہ فاطمہ زہرا کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ خدا کی بارگاہ میں فاطمہ زہرا شکایت کرے گی۔